خوب، تو ہماری گفتگو اس میں ہے کہ جو مشتق ہوتا ہے، ایک مرتبہ آپ اس کام کو ابھی انجام دے رہے ہوتے ہیں، پھر تو ہم آپ کو کہیں گے آپ متلبس بالمبدأ ہیں، یعنی اس مشتق کے مادے میں ابھی آپ مصروف ہیں، ابھی تو اس مشتق کی آپ کو نسبت دینا بالکل صحیح ہے۔ جیسے ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ عاشق جالسن، کیونکہ جلوس میں ابھی آپ مصروف ہیں، یہ تو جالس کی آپ کی طرف نسبت دینا حقیقت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یا من قضا عنہ کی طرف بھی نسبت دینا حقیقت ہے یا نہیں؟ من قضا عنہ یعنی وہ شخص جس سے وہ ابھی مبدأ ختم ہو چکا، پہلے اس میں مصروف تھا لیکن ابھی وہ مصروف نہیں ہے۔ آپ کچھ دیر پہلے کھڑے تھے تو آپ کے لیے ہم کیا لفظ کہتے؟ قائمون۔ ابھی آپ قائم نہیں، کہ ابھی بھی ہم گزشتہ قیام کی وجہ سے آپ کو قائم کہہ سکتے ہیں یا قائم نہیں کہہ سکتے۔ یا ایک شخص ظالم تھا، ٹھیک ہے، ابھی پیش نمازی کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، ابھی تو ظلم نہیں کر رہا لیکن تھا، کہ ابھی ہم کہیں گے یہ پیش نماز ظالم ہے یا ایسا ہم نہیں کہیں گے؟ اب ایسے آپ گردن نہیں ہلائیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ بھائی مشتق کو متلبس بالمبدأ میں استعمال کرنا تو حقیقت ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، یعنی وہ شخص جو ابھی اس مبدأ کو انجام دے رہا ہے اس کی طرف تو مشتق کی نسبت دینا بالکل حقیقت ہے حال میں، ٹھیک ہے۔ اور مستقبل میں نسبت دینا یہ 100% مجاز ہے، یعنی آپ کل کھڑے ہوں گے، میں آج سے ہی کہہ رہا ہوں کہ عاشق کل کھڑا ہوگا، تو یہ کھڑے ہونے کی نسبت دینا کیا ہے؟ مجاز ہے۔ باقی اختلاف من قضا عنہ میں ہے، بعض نے کہا ہے کہ من قضا عنہ میں بھی حقیقت ہے، بعض نے کہا کہ من قضا عنہ میں حقیقت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْمُعَامِلَاتِ، لیکن معاملات یعنی عبادات کی بحث ختم ہو گئی، معاملات کی بحث۔ فَهُنَا تَصْوِيران، تو یہاں پر جو ہے کیا دو شکیں ہیں۔ تصویر کی کیا معنی لیں گے؟ شک۔ یہاں پر اس کی دو شکیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سی دو شکیں ہیں جناب؟ الاولو، پہلی شک، ان الفاظ العقود، بتحقیق عقود کے الفاظ جیسے بیع ہے اور نکاح ہے اور ایقاع کے الفاظ۔ بھائی عقود اور ایقاع میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عقود وہ ہوتے ہیں جس میں ایجاب قبول دونوں ہوتا ہے، ایقاع وہ ہوتا ہے جس میں صرف ایجاب ہوتا ہے، قبول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نکاح پڑھتے وقت آپ انکح تو کہیں گے تو قبل تو بھی کہنا ہوگا، لیکن طلاق دیتے وقت صرف آپ کہیں گے انت طالق، تو عورت کا قبل تو کہنا ضروری نہیں ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایقاع۔ یا آپ کسی عبد کے مالک تھے، کیا تھے؟ کسی عبد کے مالک تھے، آپ اس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کہا دیا انت حر، تم آزاد ہو، وہ قبل تو کہے یا نہ کہے، آزادی اس کو کیا ہے؟ مل جائے گی۔ طلاق والعتق، جیسے طلاق ہے اور عتق ہے، عتق یعنی آزاد کرنا۔ موضوعۃ للاسباب، کیا یہ الفاظ عقود وضع کیے گئے ہیں اسباب کے لیے؟ التی، وہ اسباب تسبب الملکیت، جو ملکیت کا سبب بنتے ہیں۔ مثلا بیع کس کا سبب بنتی ہے؟ ملکیت کا۔ وہ زوجیت، نکاح کس کا سبب بنتا ہے؟ زوجیت کا۔ والفراق، اور طلاق کس کا سبب بنتی ہے؟ جدائی کا۔ والحریہ، اور آزادی کا سبب کون بنتا ہے؟ عتق۔ والنعمی بسبب، اور ہم نے ارادہ کیا ہے سبب سے انشاء العقد، ٹھیک ہے، عقد کا جو ہے کیا ہے ایجاد کرنا یا پیش کرنا، ٹھیک ہے۔ والایقاع، اور ایقاع کا جو ہے کیا ہے واقع کرنا اور انجام دینا۔ کل ایجاب والقبول، جیسے ایجاب کرتے ہیں قبول کرتے ہیں کہاں پر؟ عقود میں۔ والایجاب فقط کما فی الایقاع، یا صرف ہم ایجاب کہتے ہیں جیسے ایقاع میں۔ وعلیہ، علیہ یعنی اس تصویر کے مطابق، یأتی نزاع، بھائی جھگڑا آئے گا، فی ان الفاظہا، بتحقیق کہ یہ معاملات کے الفاظ، حل ہی موضوعۃ للصحیحۃ، کیا یہ وضع کیے گئے صحیح معاملات کے لیے؟ التامۃ الاجزاء والشرائط، صحیح معاملات ان کو کہیں گے جن میں اجزاء و شرائط کیا ہوں؟ تام ہوں۔ المؤثرۃ،
بھائی وہ اجزاء و شرائط جو اثر کرتے ہیں مسبب میں، او للعام من التام والناقص، یا ہم کہیں گے کہ الفاظ معاملات وضع کیے گئے ہیں اعم من التام والناقص، تام کے لیے اور ناقص کے لیے. غیر المؤثر فی المسبب، ناقص وہ ہوتا ہے جو مسبب میں اثر عاشق کرتا ہے، نہیں کرتا، نہیں کرتا. ہاں کیا؟ غیر المؤثر فی المسبب. الثانی ان تکون الالفاظ موضوعة للمسببات، بھائی ہم ان الفاظ معاملات کو اسباب کے لیے وضع نہیں سمجھتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسببات کے لیے وضع کیے گئے ہیں. اے ما یحصل بالاسباب، مسبب کسے کہتے ہیں؟ جو اسباب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. کل ملکیت، بیع کے ذریعے کیا حاصل ہوتی ہے؟ ملکیت. تو اب ہم بیع ایجاب قبول کو نہیں کہیں گے، بلکہ اس ملکیت کے حصول کو کہیں گے. وہ زوجیت ہے، نکاح کے ذریعے کیا حاصل ہوتا ہے؟ زوجیت. والفراق، طلاق کے ذریعے کیا حاصل ہوتی ہے؟ جدائی. والحریہ، عتق کے ذریعے کیا حاصل ہوتا ہے؟ آزادی. وبما ان المسببات من الامور البسیطہ، اور اس لحاظ سے کہ یہ مسببات امور بسیطہ میں تھے. بسیطہ یعنی ان کے اجزاء ہیں ہی نہیں کہ ہم کہیں گے اس کا ایک جز کم ہے. بھائی یہ موبائل میری ملکیت میں ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ میری بیوی ہے یا نہیں ہے؟ التی یدور امرها بین الوجود والعدم، کہتے ہیں بسیط چیز وہ ہوتی ہے یا موجود ہوتی ہے یا معدوم ہوتی ہے. فلا یتأتی علی هذا الفرض النزاع، تو اس فرض کے مطابق نزاع آئے گی ہی نہیں. کون سی نزاع؟ السابق، جو گزر چکی، کہ آیا یہ الفاظ صحیح کے لیے وضع کیے گئے ہیں یا فاسد کے لیے وضع کیے گئے ہیں. لأن الملکیت اما موجودۃ و اما معدومۃ، اس لیے کہ ملکیت یا موجود ہے یا ملکیت کیا ہے؟ معدوم ہے. کما ان زوجیت اما متحققۃ او غیر متحققۃ، جس طریقے سے کہ زوجیت جو ہے وہ یا متحقق ہوگی یا متحقق نہیں ہوگی. جی ہاں آپ اعراب میں پھنسے ہوئے، ابھی ہم عوامل تو نہیں پڑھ رہے ہیں نا، ابھی ہم لما پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر ایسے ہے تو زوجیت ان کا اسم ہو گیا، ان کی خبر کہاں ہے؟ ہاں اس کی خبر مجھے ڈھونڈ کے دو. ولا یتصور فیہما ملکیت او زوجیت فاسدۃ، تصور نہیں کیا جاتا فیہما، ملکیت میں اور زوجیت میں. کس کا؟ ملکیت فاسدہ کا اور زوجیت فاسدہ کا. بس نتیجے میں یا وہ ملکیت اور زوجیت ہوگی یا نہیں ہوگی، نتیجے میں اس میں نزاع نہیں ہوگی. الامر الثانی عشر، 12واں امر. ٹھیک ہے، حل المشتق حقیقت فی خصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل، کیا مشتق حقیقت ہے خاص اس میں جو مصروف ہو مبدأ مشتق میں بالفعل ابھی ابھی، او الاعم من ہو، یا یہ مشتق حقیقت ہے اعم من المتلبس وہ ممن قضا عنہ المبدأ، یا اس سے جس سے وہ مبدأ گزر چکا ہے. ان الفاظ کے ترجمے پہ خاص آپ کو توجہ کرنی ہوگی. انہو بتحقیق شان یہ ہے، اتفقت کلمتہم، علماء اصول کی گفتگو متفق ہے کس پر؟ علی ان المشتق حقیقت فی المتلبس بالمبدأ بالفعل. بھائی مشتق حقیقت ہے اس ہستی یا اس شخصیت میں جو ابھی ابھی اس کے مبدأ کو انجام دے رہا ہے. وہ مجاز فیما یتلبس بہ فی المستقبل، اور یہی مشتق مجاز ہے فیما اس مورد میں جو شخص مصروف ہوگا بہی اس مبدأ کے ساتھ مستقبل میں. واختلفوا فی من قضا عنہ تلبس، لیکن اختلاف کیا ہے اس مورد میں جہاں پر مصروفیت گزر چکی ہو. عنہ کی ضمیر پھر بھی مبدأ کی طرف جائے گی. مثلا اذا ورد النہی عن التوضؤ بالماء المسخن بالشمس، مثلا بھائی حدیث میں آیا، مشاہد صاحب حدیث میں نہیں آئی ہے کس سے؟ کہ آپ وضو نہ کریں اس پانی سے المسخن جو گرم ہو چکا ہے سورج کے ذریعے. کیا او بھائی ٹھیک،
اب اس پانی کے تین تصور کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ یہ ہے کہ یہ پانی جو ہے کل یعنی آنے والے کل میں گرم ہوگا، اب اس کو مسخن کرنا یہ تو یقیناً مجاز ہے. ایک مرتبہ یہ کہ ابھی ابھی سورج کی وجہ سے گرم ہے، گرمائش ابھی موجود ہے، اس میں تو یقیناً حقیقت ہے. لیکن ایک پانی ایسا ہے جو سورج کی وجہ سے گرم ہوا تھا، اب پھر سائے کی وجہ سے ٹھنڈا ہو گیا، آیا اس کو مسخن کرنا حقیقت ہے یا حقیقت نہیں؟ اگر حقیقت کہیں گے تو ابھی ٹھنڈا ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ وضو کرنا مکروہ ہوگا، ٹھیک. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ من قضا میں استعمال کرنا حقیقت نہیں ہے، مجاز ہے، تو پھر اس پانی کے ساتھ وضو کرنا مکروہ نہیں ہوگا. فتارتن یکون الماء موصوفا بالمبدأ، کبھی کبھی تو یہ پانی جو ہے کیا ہے اس کی وصف لائی جاتی ہے یا یہ جو ہے کیا ہے موجود ہوتا ہے کیا مبدأ کے ساتھ بالفعل، ابھی ابھی مادہ جس سے آپ نے مشتق کو نکالا ہے، مصدر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وَأُخْرَى يَكُونُ مَوْصُوفًا بِالْمَبْدَأِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ، اور کبھی کبھی یہ جو ہے کیا ہے جناب ہمارا پانی یہ موجود ہوگا بالمبدأ گرمائش کے ساتھ، لیکن فی المستقبل ابھی نہیں، آگے جا کے جو ہے کیا ہے یہ گرم ہوگا. وَثَالِثَةً كَانَ مَوْصُوفًا بِهِ، بھائی اس میں یہ مبدأ تھا لَكِنَّهُ زَالَ وَبَرَدَ الْمَاءُ، لیکن وہ مبدأ ختم ہو گیا اور ابھی پانی کیا ہو گیا ٹھنڈا ہو گیا. فَإِطْلَاقُ الْمُشْتَقِّ عَلَى الْأَوَّلِ، ٹھیک ہے، حقیقت تو مشتق کا استعمال کرنا پہلی صورت میں جو ابھی ابھی گرم ہے اس کو گرم کہنا مشاہد کیا ہے یہ حقیقت ہے. وَدَلِيلُ الْكِرَاهَةِ شَامِلٌ لَهُ، اور وہ کراہت والی دلیل شامل ہے لہو اس پانی کو. کما ان اطلاق علی الثانی، جس طریقے سے اس مشتق کا استعمال کرنا دوسرے مورد میں، دوسرا مورد نسیم کون سا ہے جو ابھی گرم نہیں ہے ہوگا مستقبل میں، وہ مجاز ہے. لا یشملہ دلیل الکراہت، اس دوسرے مورد کو شامل نہیں ہوتی کراہت والی دلیل. وہ اما ثالث، لیکن تیسرا مورد کون سا جو گرم تھا اور اب ٹھنڈا ہو چکا ہے. فکون المشتق حقیقتاً او مجازن، پھر یہاں پر یہ مشتق حقیقت ہے یا مجاز ہے. وہ بالتالی، تو اس کے پیچھے، تالی کا ویسے ترجمہ کیا ہے پیچھے، ٹھیک ہے. شمول و دلیل لہو، آیا شامل ہے کراہت کی دلیل لہو اس تیسرے مورد کو اگر حقیقت ہوگا. وہ عدم ہو یا شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ کیا ہوگا بھائی مجاز ہوگا. مبنی علی تحدید مفہوم المشتق، یہ کراہت کے دلیل کا شامل ہونا اور نہ ہونا یہ کھڑا ہوا ہے کس بات پر کہ بھائی مشتق جو ہے کیا ہے مفہوماً کیا ہے، آیا منقضا کے لیے ہے یا متلبس کے لیے ہے. فلو قلنا، اگر ہم قائل ہو جائیں بأنه موضوع للمتلبس بالمبدأ بالفعل، کہ یہ مشتق وضع کیا گیا ہے اس ذات کے لیے جو مصروف ہو مبدأ کے ساتھ بالفعل، ٹھیک ہے. یکون الاطلاق مجازیا، پھر تو اس پانی پر جو ابھی ٹھنڈا ہو چکا ہے مشتق کا استعمال کرنا مجاز ہو جائے گا. وہ دلیل اور کراہت والی دلیل غیر شامل اللہ، وہ اس پانی کو شامل نہیں ہوگی. ولو قلنا، لیکن اگر ہم قائل ہو جائیں بأن المشتق، بتحقیق کے مشتق موضوع لما تلبس به، بھائی حقیقت ہے لما اس ذات کے لیے تلبس به جو ماضی میں متلبس ہوئی تھی مبدأ کے ساتھ. ولو آنم ما، اگرچہ ایک لمحے کے لیے تھوڑے سے ٹائم کے لیے. فیکون الاطلاق حقیقیا، پھر تو مشتق کا اس پر استعمال کرنا حقیقی ہو جائے گا. وہ دلیل شامل اللہ، اور کراہت کی دلیل بھی کیا ہے شامل ہو جائے گی لہ اس تیسرے مورد کو. والمشہور انه موضوع للمتلبس بالفعل، مشہور یہ ہے کہ بھائی یہ مشتق وضع کیا گیا ہے متلبس بالمبدأ بالفعل کے ساتھ. وقبل الخوض فی المقصود نقدم امورا، اب اصل مسئلے کی فتویٰ دینے سے پہلے ہم کچھ امور پیش کریں گے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ محمد. ابھی آیا ہی نہیں تو کیا ہم بتائیں گے.